اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں، ایک تو اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال ہو۔ جی بھائی، کیا اللہ کا نام زبانی پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج کے ذکر جو میں نے آج تک حدیثیں سنائی آپ کو، چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا نام زبانی ذکر کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مان لو آپ دل سے نہیں پڑھ رہے، زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی فائدہ تو ہوتا ہے۔ آپ خود سوچ کے دیکھو، اسی ٹائم آپ اچار کا نام لو، آپ کو کیسا منہ میں ذائقہ ہے، تو اللہ رب العزت کا آپ نام لو اور آپ کو ذائقہ نہ آئے، فائدہ نہ ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بہت کم فائدہ ہے جب آپ دل سے اس کی صفات کو یاد کر کے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہوگا تو رحمان کی تصویر کا آپ کو مزہ آئے گا۔ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ غفور کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں اگر آپ نے ان صفاتی ناموں کو رٹ لیا اور اللہ کی وہ صفت یاد کر لی، جب آپ کے منہ سے سلام نکلے تو آپ کو احساس ہو کہ میرا اللہ سلام بھی دینا ہو، تمام مخلوق پہ سلام پھیلانے والا ہے، تو آپ دیکھو سلام کا آپ کی تصویر کیسی پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ شوہر اگر جو ہے اپنی اہلیہ کو پورا نام نفقہ دے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جاب کر سکتی ہے باہر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر نان نفقہ دیتا ہے تو عورت کیا پھر بھی جاب کر سکتی ہے؟ شوقیہ بھائی اسلام تو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ عورت کو اللہ رب العزت نے گھر کے لیے بنایا اور مرد کو باہر کے لیے۔ کسی مجبوری میں عورت کو باہر کام کرنے سے منائی نہیں ہے۔ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لے جاتے تھے جو مرہم پٹی کرتی تھی، اور بہت سی عورتیں مدینے میں ایسی تھیں جو شوہر جن کے کام نہیں کرتے تھے تو وہ کام کرتی تھیں۔ لیکن اگر کسی کا شوہر اسے نان نفقہ دیتا ہے تو وہ پردے میں رہے، چاہے کتنی پڑھی لکھی ہو، وہ اپنی جنریشن کی تربیت کرے، جو اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس ایجوکیشن سے اپنے بچوں کی تربیت کرے، کیونکہ اگر جاب کرنے جائے گی تھکی ہاری آئے گی۔ تو بچے آج کل کیسے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں موبائلوں کے ساتھ اور نیٹ کے ساتھ، آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہے، کیونکہ سب کے حالات اس ٹائم مجھے پتہ ہے دلوں کا کیا حال ہے۔ آپ جس طرح کے کیس میرے پاس آ رہے ہیں، تڑپ رہے ماں باپ اندر، بچوں کی کس تباہی مچی ہوئی ہے جب سے لاک ڈاؤن لگا اور موبائل بچوں کے ہاتھ میں آ گئے، آپ کے قابو سے نکل گئے بچے۔ جی بھائی، ان کا سوال یہ ہے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جب حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ صورت ایسی ہے جو تلوار لے کے اتری ہے، اس میں کیونکہ جہاد سے متعلق، قتال سے متعلق اور اللہ کے احکام اس طرح کے آئے ہیں جنگوں سے متعلق، تو اس لیے حکمت بیان کی حضرت علی نے۔ باقی تو اللہ کو اپنی حکمتوں کا پتہ ہے۔ انسان اسلام سے کس حالات میں باہر جائے؟ اسلام سے کس حالت میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام سے کن حالات میں انسان باہر ہو جاتا ہے شرک سے میرے نزدیک، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو اگر کوئی کفریہ کلمہ کہے یا مشرک بن جائے اور اسی حالت میں بنا توبہ کے مر جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو سورہ فرقان یہ کہتی ہے ایک آیت سورہ فرقان کی کہ اگر 70 سال کا بوڑھا بھی توبہ کر لے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا، یہاں تک کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے۔ میرے نزدیک قرآن کی جتنے میں نے علم سیکھا اس کے حساب سے تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے، پکا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے شرک کو یہ کہا کہ اتنی معاف کر۔ اگر کسی نے 3 جمعے چھوڑ دیے ان کا سوال یہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی کن اوقات میں بدلتی ہے؟ ایک تو مغرب کے ٹائم روایتوں میں آیا اور ایک فجر۔ 3 جمعے چھوڑ کے اس کی کیا کیا وجہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے 3 جمعے چھوڑ دے اگر کوئی تو اس کی کیا اسلام میں کیا بات ہے؟ بھائی جان بوجھ کے اگر آپ 3 جمعے چھوڑتے ہیں کیونکہ واجبات میں سے ہے تو یہ تو بہت بڑے گناہوں میں، کچھ علماء تو اسے کفر کہتے ہیں، کچھ اسے بڑا گناہ صغیرہ گناہ کہتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ تو جان بوجھ کے 3 جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو اسلام بہت لچکدار ہے، کوئی آپ کی اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے آگے آپ ادھر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں پڑے، آپ کا آپریشن ہوا ہے، کہاں سے جمعہ پڑھ لو گے؟ جمعہ خطبے کے ساتھ ہے، تو ایسی مجبوری میں آپ کو معاف ہے۔ لیکن جان بوجھ کے اگر آپ غداری کر رہے ہیں اور جو ہے اپنی چلا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، پھر ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے ملیشیا میں شادی کر لی، اب دلی آئے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کروا دی، اب ان کی ماں کہتی ہے پہلی بیوی کو طلاق دی، وہ کیا کریں؟
اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شادی انہوں نے باہر ملک میں کر لی اپنی مرضی سے، پھر جب اپنے ملک آئے تو ماں نے دوسری شادی کرا دی، اور اب ماں یہ کہتی ہے کہ اسے رکھ دوسری والی کو جس سے شادی میں نے کرائی، اب پہلی والی کو طلاق دے دی. یہ سوال جی. بھائی آپ شریعت فالو کریں، اپنی ماں کو فالو نہ کریں. قرآن یہی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بہت حرمت کرو، بہت ادب کرو، اور ان کی بہت خدمت کرو، ان کے سامنے اونٹ بھی نہ کرو. لیکن جہاں میرے حکم کا معاملہ ہو وہاں ان کی بات نہیں ماننی، وہاں تمہیں اس کی بات ماننی ہے جو میری شریعت سے کہا. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے اللہ رسول اللہ کی بات. اب رسول اللہ کی بات، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. یا تو آپ کوئی ایسا عذر بتائیں اپنی اس معاملے کا کہ آپ کی بیوی بدچلن ہو، خدا نہ خواستہ، یا کوئی اور اس میں ایسی بات ہو کہ آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں، صرف ماں کے کہنے پہ طلاق دے دیں. ماں کے کہنے پہ آپ نے نکاح تو کیا نہیں، اس سے اپنی مرضی سے نکاح کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے 2 شادی کی اور ایک عورت کو ادھر میں لٹکائے رکھا تو وہ قیامت میں ایسے اٹھے گا جیسے فالج زدہ شخص. آپ کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے سامنے اس طرح چلیں گے جیسے جھٹکے لے لیں گے فالج والے لوگ چلتے ہیں، اور سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ناانصاف ہے، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی. تو اس لیے بہت محتاط رہنا، اپنی ماں کی بات نہیں ماننی، چاہے اس سے وقتی طور پہ جھوٹ بول کے کہہ دو میں دے دوں گا، اس میں جھوٹ بھی چل جائے گا. رشتے بچانے کے لیے صرف اسلام میں جھوٹ کی جاتا ہے، اور آپ اس سے اپنا نگاہ قائم رکھیں، دونوں بیویوں کو نبھائیں اور دونوں کو صحیح نان نقطہ دیں. ہاں بھائی. شادی کے بعد ایک آدمی والدین کی خدمت زیادہ کرے گا. ان کا سوال یہ ہے شادی کے بعد انسان اہلیہ کی خدمت زیادہ کرے یا ماں باپ کی. آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے ویسے؟ دونوں برابر نہیں. اب میں اسی لیے آپ سے پوچھا، مرد کے لیے 1 پہ اللہ، 2 پہ رسول، تیسرے پہ اپنی ماں، چوتھے پہ اپنا باپ، 5 پہ بیوی. بیوی آپ کو دوبارہ مل جائے گی، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. تو اس لیے پہلے ماں باپ ہیں. لیکن پھر وہی جو میں نے ابھی بات کہی کہ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف آپ کو کوئی حکم دے رہے پھر آپ نے نہیں مانتے. اللہ رسول کی حکم کے دائرے میں ان کی تمام بات مانی، بیوی کی بات نہیں مانی. ایک وقت میں کتنے نبی اللہ آئے؟ کے ذکر میں اور دعوت میں کون سا عمل ضروری ہے؟ آئے میں اللہ کے ذکر میں اور دعوت میں. ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ اللہ کے ذکر میں اور دین کی دعوت میں کون سا عمل زیادہ ضروری ہے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے تو یہ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں وہ ہے بحث مباحثہ نہیں مطلب بلکہ مذاکرہ کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا ان لوگوں کو جو مذاکرہ کر رہے تھے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اپنا جو ذکر ہے آپ کو خود غرضی ہے، لیکن آپ دین پہنچائیں گے لوگوں کو تو وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچے گا. ایک اور بات بتاؤں میں آپ، ایک بار نبی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ گیا. تو وہ دیکھ کے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اللہ اس بستی کو میں پلٹنے گیا تھا. میں نے تو وہاں دیکھا کنارے پہ ایک اتنا بڑا بزرگ ہے 80 سال سے، جن نے پلک جھپکنے برابر بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. کہ شروعات اسی بدبخت سے کرنا کہ وہ اپنے اس ذکر میں مشغول رہا اور میرے احکام کی دھجی اڑاتی رہی پوری بستی، اس کے کانوں پہ جو بھی نہیں رہی. اسی سے شروعات کر، پہلے اسی بدبخت کو پلٹ. تو اس لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن دعوت جو آپ کمپیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں دعوت ضروری ہے. لیکن جو فرض چیزیں ہیں بھائی وہ پہلے فرض ہیں. جیسے 5 نمازیں ہیں آپ انہیں چھوڑ کے دعوت نہیں دیتے. جیسے 30 روزے ہیں آپ انہیں چھوڑ کے دعوت نہیں دیتے. اللہ کے فرض پورے کرنے کے بعد پھر جو آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ دعوت. آپ کو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کے مرنے سے اس کے پریوار والے جو روئے اس سے عذاب ہوتا ہے، لیکن قرآن میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو کیا رسول اللہ نے بات کافی ہوتی میت کے لیے کہی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میت پہ رونے کا عذاب ہوتا ہے. بھائی بالکل نہیں ہوتا. قرآن کی آیت پکی ہے، نہ نبی نے بات کہی کہ رونے والوں، بلکہ جو روئے گا اس پہ عذاب ہوگا. ایک شکل میں تو میت پہ عذاب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کسی میت پہ رونے والوں کو نہیں روکتا ہو، وہ عادت ڈال کے گیا ہوگا. مان لو کوئی حاکم ہے اپنے گھر کا
میں ہوں, میرے سامنے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے میرے گھر میں, اور میں اپنی بچیوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بڑوں کو نہیں روکتا کہ بھائی یہ ہو ہا ہا نہ کرو, اللہ کی چیز سے اللہ نے آنسو آ جائیں کوئی رہے نہیں. لیکن آپ نے جو یہ ہائے توبہ مچا رکھی, واویلا کر رہا ہے, یہ نہیں مناسب. اگر میں منع کرتا تھا اور میری ڈیتھ پہ پھر وہ رو رہے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی, اور اگر میں منع نہیں کرتا تھا تو میری بھی پکڑ ہوگی. یہ پرموٹ کر کے کیا اس کام میں, آگے سمجھ بات. ہاں, جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا رسول اللہ نے بعد میں کے لیے بدعا کی, جب 70 تھا, اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے, کافروں کے لیے بدعا کی تھی؟ بدعا نہیں, اچانک ایک لفظ نکلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور گال مبارک پہ بڑا زبردست زخم آیا تھا. تو نبی کے منہ سے یہ بدعا نہیں تھی, تو اللہ نے اس بات میں ہی پکڑ کر لیا, آیت اتار دی کہ نبی تو بات پہنچانے والا ہے, تو دروگا نہیں ہے, ہدایت دینے والے ہم ہیں. لیکن اللہ کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو, وہ نبی کی کوئی بدعا نہیں تھی بلکہ ایک ان کے لیے خیر خواہی تھی کافروں کے لیے اس ٹائم کہ بھائی اپنے وقت کے نبی کو پہچانو اور ان کی اطاعت کرو. اور یہ بات مجھے نکلی تھی, لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی, کیونکہ ہر نبی اللہ کی تو تخلیق ہے نا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے اپنے نبی. تو یہ اچھا کیا آپ نے وضاحت کر لیا. ایک وقت میں کتنے نبی آئے؟ ایک وقت میں, ان کا سوال یہ ایک وقت میں کتنے نبی آئے؟ بھائی 3-4 کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ یاسین میں, ایک وقت میں. باقی 2 کا تو بہت ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام ایک ساتھ آئے, ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ آئے, تو شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, مطلب یہ جو ہیں 3 نبیوں کا 4 نبیوں تک کا ذکر ہے ایک وقت میں آنے کا. باقی اور حدیثوں میں اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے. کیا کسی اسلام کے اندر اس حدیث میں استاد کے لیے کھڑا ہونا غلط یا شرک بیان ہوا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں استاد کے لیے کھڑا ہونا شرک یا غلط ثابت ہوا ہے؟ بھائی بالکل نہیں ثابت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کے آنے پہ کوئی کھڑا ہو, لیکن امت کو منع نہیں کیا. اس لیے آپ احترام اور اپنے بڑوں کے لیے کھڑے بھی ہوا کرو. وہ پسند نہ کریں تو پھر آپ بیٹھ جاؤ اگر وہ منع کریں, لیکن آپ کے کھڑے ہونے میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. میں وہی تو بتا رہا, حضور پسند نہیں کرتے تھے, حضور نے منع نہیں کیا. حضور نے یہ فرمایا کہ میں جب آؤں تو تم کھڑے مت ہوا کرو. صحابہ کرام تو غلام تھے حضور کے, تو وہ حضور کی اپنی پسند تھی. تو اگر کوئی ان کی پسند کو مطلب اپناتا ہے تو وہ سنت ہے. تو ان کی وہ بات رسول پاک کی سننے کے بعد بھی میں منع کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو, بھائی میرے آنے پہ کوئی کھڑا نہ ہو, کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں, ہمیں انہیں کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والد کے آنے پہ, اپنے استاد کے آنے پہ, تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اگر وہ آپ کو نہیں ٹوکتے تو بالکل آپ کو کھڑے ہونا چاہیے, انہیں ادب اور احترام دینا چاہیے اپنے بڑوں کو. بلکہ یہاں تک ہونا چاہیے اگر آپ انہیں آتا دیکھیں تو آپ کھڑے بھی ہوں, جا کے ان کا ہاتھ چومیں, ان کا ماتھا چومیں, آپ کے والد ہوں, آپ کے تایا چچا ہوں, آپ کے استاد ہوں, انہیں گلے لگائیں, بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, میرے استاد تھے ڈاکٹر اسرار احمد, نام سنا ہوگا آپ نے, بہت مشہور ہستی ہیں, اب تو ڈیتھ ہو گئی ان کی سن 12. تو جب میں ان سے ملا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے گٹے سے اپنے سر پہ رکھنا چاہا تو انہوں نے چھڑا لیا میرے ساتھ. وہ ڈر گئے کہ میں ہاتھ مطلب کوئی شرکیہ وہ کام کروں گا. پھر میں نے انہیں کہا, میں نے جی میں آپ کو استاد مانتا ہوں اور میں نے قرآن آپ سے سیکھا, آپ کی ویڈیو وغیرہ سے. تب انہوں نے میرے سر کہا. تو بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے, تو وہاں آپ کو مان جانا چاہیے. ایک سوال یہ ہے بھائی, ہمارے چچا جان ہیں جن کے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں, لیکن ہمارے چچا جان نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے تب کوتاہی کرتے ہیں, ہم نماز کے لیے ان کو کہتے ہیں, اس بارے میں ہمیں بتائیں. بھائی بالکل آپ کی ذمہ داری یہیں تک ہے کہ آپ بہت محبت سے, ادب سے, پیار سے انہیں بتائیں, کیونکہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو, زبان سے نہ روک سکو تو دل سے برا جانو. جو آپ کے چچا ہیں, چاہے ان کے کتنے حافظ قرآن بچے ہوں, اگر وہ نماز نہیں پڑھتے وہ خود پکڑے جائیں گے اللہ کے آگے. آپ صرف ادب اور احترام سے انہیں بتا سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ کی نہیں مانتے, آپ کسی قسم کا کوئی ان سے تشدد نہیں کر سکتے کہ
कि आप उनसे लड़ने लगे हैं, उनसे ताल्लुक़ तोड़ दें, क्योंकि फिर मैंने वही आपको कुरान की आयत बता दी कि शिर्क के अलावा अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है। हो सकता है उन्हें तौबा की तौफीक मिल जाए, फिर वो नमाजी हो जाए। जी इसका सवाल है ये कि सूर्य फलक और सूर्य इखलास काफी, अगर ये दो हटिया होते हैं इस्लाम, तो इसमें कुछ भी से आराम मिलता है, ऐसा कुछ है मामला? इसका किसका सवाल है? किसी लेडीज का है। अच्छा, इनका सवाल ये है सूर्य फलक और सूर्य नास, सूर्य इखलास पढ़ के अगर हदिया करें नूह अलैहिस्सलाम को तो खारिज में। कोई वीडियो देखी है? अरे भाई, इनका सवाल समझ गया आप? ये सब अपनी बनाई हुई बातें हैं। ऑथेंटिसिटी उस बात की है जो रसूलुल्लाह फरमा के गया हूँ। अगर हुजूर ये बात फरमा के जाते तो बिल्कुल हम मानते। अब किसी बुजुर्ग ने ये बात बताई हो, उन्हें फ़ायदा हो गया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको फ़ायदा हो जाए। ट्राई कर लो, अल्लाह का कलाम है, रहमत वाला अल्लाह है, रहमत वाला उसका कलाम है, अल्लाह करे फ़ायदा हो जाए, मैं भी यही दुआ करूँगा। लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बात। जी बुजुर्गों के मज़ार को चादर चढ़ाने वाला कैसा है? इनका सवाल ये बुजुर्गों के मज़ार पे चादर चढ़ाने का अमल कैसा है? भाई नबी सहाबा से साबित है नहीं। जिस मुल्क में इतने नंगे घूम रहे हो, जिनके पास पहनने को कपड़े ना हो, उस मुल्क में अगर आप चादरें चढ़ा रहे हैं तो फिर अल्लाह आपके ऊपर भी वहाँ चादर चढ़ावेगा। हाँ जी, एक बहन का सवाल है, उन्हें लुकोरिया आते रहता है बार बार, उनकी वजू टूट जाती है, तो नमाज कैसे पढ़ें? इनका सवाल ये है किसी बहन को लिकोरी आता रहता है, वजू टूट जाता है, कैसे नमाज पढ़ें? बस ये तो शरई उधर के लाएगा। एक वक्त में वजू करें, उस वक्त में जितना मर्जी लिकोरी आता रहे, कपड़ा लगा के रखें, नमाज अपनी पूरी करें, अगले वक्त का फिर दोबारा वजू करें, क्योंकि ये शरई उधर कहलाता है। अल्लाह इंशाअल्लाह इंसाफ वाला है, बीमारी देने वाला वही है, तो नमाज़ें लेने वाला भी वही है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके पूरे गैर मुस्लिम भाई का सवाल है कि इस्लाम में औरत का जायदाद का इस्लाम में कोई किसी गैर मुस्लिम का सवाल है भाई इनसे कि औरत का हिस्सा इस्लाम में आधा क्यों है? भाई ये तो वैसे तो सही बात तो अल्लाह उसके रसूल को पता है, लेकिन मुझे जो समझ में आती है बात वो ये है कि जो औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमज़ोर बनाया मर्द से, और मर्द को हाकिम कहा, नान नफ़का औरत का मर्द के ज़िम्मे रखा। जब तक वो बाप के घर में होती है तो बाप के ज़िम्मे, बाप का इंतकाल हो जाए तो भाई के ज़िम्मे, भाई जब शादी कर दें तो फिर शौहर के ज़िम्मे, शौहर का इंतकाल हो जाए तो बेटों के ज़िम्मे। इसलिए उनका हिस्सा आधा रखा। और वैसे भी आप ये देखो कि हर जगह उसे हिस्सा मिलता है, बाप की जायदाद में भी, बेटों की जायदाद में भी, और शौहर की जायदाद में। तो इसलिए जो अल्लाह ने किया हिकमतन, उसकी विजडम है। हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कारकर्दगी है जो हमेशा के लिए बेहतरी की है। दीन और मजहब में क्या फर्क है? इनका सवाल ये दीन और मजहब में क्या फ़र्क है? दीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, मजहब जो है उसे मैनेज करने की एक, जैसे वक्ती तौर पे आपको, जैसे आप ये समझो कि आपका दीन इस्लाम है और मजहब आपका हनफी है। हनफियत से आपको थोड़ी सहूलियत, क्योंकि अबू हनीफा साहब जो हमारे मतलब इमाम कहलाते हैं, वो इतना आसान दीन कर गए हमारे लिए, उसी मज़हब को इतना आसान कर गए दीन में से निकाल के चीज़ों को, नबी की आसान हदीसें, कि हमारे लिए जो है दीन पे चलना आसान हो गया। फॉलोअर्स इसीलिए उनके सबसे ज़्यादा है, उन्हें इमाम आज़म कहा जाता है, जबकि कहना नहीं चाहिए इमाम आज़म तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इसीलिए वहाँ नियत यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉलोअर उनके हैं, तो वो सबसे बड़े इमाम कहलाते हैं। तो दीन वो हुआ जो रसूलुल्लाह दे के गए, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उसमें से चीज़ें छांट के पब्लिक को आसान तरीन जो समझा देना, वो मदद है।